جب اس میں منصوب منقوص ہوتا ہے اس کے بعد یا متکلم آ جائے تو پھر آپ کیا کریں؟ تو جب یا متکلم کی طرف اس میں منقوص کی اضافت ہوگی، ٹھیک ہے، یہاں پہ یا متکلم کی طرف صحیح اور مجرا کی اضافت ہوئی، یہاں پہ اس میں مقصور کی اضافت ہوئی، یہاں پہ اس میں منقوص کی اضافت ہوئی، تو کیا ہوگا؟ لفظ ہے قاضی، اب اس کے ساتھ یہ یا متکلم ہے۔ قاعدہ کیا کہتا ہے؟ یا ما قبل مقصور ہے، یا منقوصہ یا متکلم میں مدغم ہو جائے گی، دو یا ہو گئی نا جی۔ تو کون سی التقاء ساکنین میں کیا ہوتا ہے؟ آپ اس کا اجتماعی ساکنین کا کلیہ تو سب جانتے ہیں، تو اس میں کیا ہوگا کہ یہ جو ہے یا منقوصہ یا متکلم میں، اب یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں نا بولتے ہوئے تو پھر ان کی ضرورت نہیں رہتی، لیکن یہاں علم ہے، اس میں پتہ چلے تو پھر بندے کرسٹل کلیئر معلوم ہوتی ہے بات۔ تو جب یہ مدغم ہوگی تو کیا ہوگا؟ دوسری یا متکلم کو فتحہ دیا جائے گا، ایک تو دونوں یا آپس میں دم ہو گئی، پھر اس کے بعد یا متکلم اپنے اوپر کوئی حرکت نہیں لے کے آتی، ساکن آتی، اس کو کیا کریں گے؟ فتحہ دے دیں گے۔ بات کلیہ وہی آ رہا ہے، یہاں سے اس میں بھی اس میں بھی اس میں بھی فتحہ دے دیں گے، ٹھیک ہے۔ باقی تو جوڑ توڑ آئے ہیں علت کی وجہ سے، تو اس کو فتحہ دیا جائے گا، تو کیا کریں گے؟ جب قاضی اور اس یا کو ادغام کیا تو بنا قاضی یا، قاضیہ۔ اچھا، چوتھا جمع مذکر سالم کی یا متکلم۔ ہم نے پہلے پڑھا تھا نا کہ جو مفرد اسم ہوتا ہے اس کو دو تنوین کے ساتھ ہم رفع دو پیش کے ساتھ کہتے ہیں، تو تثنیہ ہوتا ہے تو اس کی رفع کیا ہے؟ دوبارہ کہیں کیا کہا؟ جب ہم مضاف کسی اسم کو کرتے ہیں تو وہ مفرد اسم ہو تو اس کی رفع حالت کیا ہوتی ہے؟ بیش کے ساتھ، دمہ کے ساتھ، صحیح جی۔ تو جب ہم تثنیہ میں جائیں گے تو اس وقت اس لفظ کی، جیسے مسلمون ہے تو اس کی آپ نے مسلمون جی، ٹھیک ہے۔ کتابن ہے، آپ نے کیا کتاب اللہ کہا نا، کتابن اللہ تو نہیں کہا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں آتا ہے مسلمانی، تثنیہ اس کا یہی ہے نا، اور جمع اس کی کیا ہے؟ مسلمون۔ تو بھائی آپ بتائیں کہ آپ وہ اس کو رفع حالت کیسے لے کے جائیں؟ مسلمانی کی رفع حالت آج صاحب اس کے کلم زبانی یاد نہیں ہے، میرے تک کوئی خیال پھر نہیں یہ سمجھ آئے گا۔ میں نے کہا تھا نا یہ تھوڑا سا دیکھیں، یہ چار ہی پوائنٹ ہے آج کے لیکچر کے، بھولنا نہیں نہ چاہیے۔ جب میں کیوں کہتا ہوں پہلا لفظ میں کہہ رہا ہوں چوتھے پانچویں لیکچر میں پچھلا پڑھو جی، پچھلا پڑھو، اب نہیں یہ مسئلہ بند۔ پھر اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم گہرے پانی میں جائیں تو کہیں جی میں بھول گیا، پھر بات نہیں کرنی، یہ بہت ضروری ہے جی۔ آپ نے دیکھا ہے کہ جب آپ کہتے ہیں جی رفع حالت میں ہے تو ہم نے پڑھا تھا آنی، عینی، اونا، اینا، تو آنی اونا یہ دونوں رفع حالت ہیں، ٹھیک ہے۔ عینی، اینا یہ دونوں نصبی اور جری حالت ہیں، تو مسلمانی رفع حالت میں تو ہے نا، اس کی جری حالت اور نصبی حالت کیا ہے؟ مسلم عین، اور اس کی تثنیہ میں اور اس کی جمع میں نصبی اور جری حالت کیا ہے؟ مسلمون سے مسلمین۔ تو جو 8 علامتیں تھیں، آنی، عینی، اونا، اینا، یہ تو یاد رکھنی چاہیے، 4 مذکر کے لیے 4 مؤنث کے لیے آئیں گے، ٹھیک ہے۔ تو وہ تانی، تعینی، آتن، آتن، تو 8 پوری ہوئی۔ اس کو نا آپ ذکر کرتے رہا کریں وقتاً فوقتاً، جب یہ نظر سے گزرتا رہتا ہے تو پھر اصلی لفظ پہ آئیں گے تو اتنا اصبر ہونا چاہیے۔ اچھا مسلمان نے لکھ کے میں نے سوال کر لیا، آپ سوچیں لا اللہ ہی جانتا ہے، ان کے پاس سے شروع کر لیں،
تو اگر یہ باتوں کا پتہ ہو کہ جب آنے کی آواز اس اسم میں آ رہی ہے تو یہ ہے یہ تثنیہ اور پھر رفیع حالت میں ہے، ہم نے یہ رٹا تو لگا کے رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر یہ بھی نہیں آتا تو پھر سوچنے سے تو نہیں بنے گا۔ اون رفیع حالت ہے، کہیں قرآن میں مسلمون لکھا ہے، کہیں مسلمین لکھا ہے، کیسے پتہ چلے گا؟ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، تو بھائی یہ لفظ تو بنیادی ایک ہی ہے مسلم، اس میں مرد بھی عورت بھی آتے ہیں، لیکن جب اللہ نے اس کو ڈیفائن کیا ہے قرآن میں تو ان کے جو الفاظ بنتے جا رہے ہیں، یہ صرفی قوانین اور قاعدے لفظ کی جو جوڑ توڑ کر کے بناوٹ ہے یہ سب دیتی ہے۔ اور نحو میں آ کے کیا ہوتا ہے کہ لفظ کے آخری حرف کی بناوٹ کو جانا جاتا ہے، ایک ایک لفظ کو، پھر پورے جملے کو، پھر لفظ کے بننے کے بارے میں نہیں سوچا جاتا۔ آپ کے پاس جملے میں بنا بنایا لفظ آتا ہے، جیسے جملہ ہے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ اب میں شروع ہو جاؤں کہ مسلمین کہاں سے بنے، چیپٹر میرا نحو کا چل رہا ہو تو پھر تو صرف پہلے پڑھنی چاہیے، پہلے تو یہ ڈھونڈے مسلمین کہاں سے آیا ہے، تو اس میں جائیں گے نا جب آپ کو پتہ چل جائے گا کہاں سے آیا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ کرتے جائیں گے مسلمون مسلمان مسلمون یمینا، تو پھر آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ مونا کی جگہ پہ مینا کیوں آیا۔ یہ سارا کرنا بڑا ضروری ہے اور یہ بڑا آسان سا ہے۔ آپ جب ایک ایک لیکچر پڑھ رہے ہیں آپ کو سمجھ آ رہی ہے، بھول جانا یا اس کو بلا دینا یا اس کو ریوائز نہ کرنا اس میں پھر آپ کی ذمہ داری ہے۔ بالکل جن لوگوں نے محنت کر کے پڑھا ہے وہ آج پڑھا بھی رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ آپ بھی اس طرح کر کے نا اس کو اڑنا بچھونا بنائیں گے، اس کی بغیر بات نہیں بنتی۔ دیکھیں ہر بار کوئی 5-6 منٹ اس میں ضائع ہو جاتے ہیں اس بات کو کرنے میں، تو یہ ٹھیک نہیں ہے، بڑا امپورٹنٹ ہے۔ تو میں نے اس کو چھوڑ کے ایسے پوچھا جیسے مسلم مفرد صحیح ہے، تو اب آپ آگے آ جائیں کہ رفیع حالت مسلمان کی کیا ہے، تو آپ کو فوراً بتانا چاہیے یہ ہے ہی رفیع حالت، ٹھیک ہے۔ جب ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جب یہ تثنیہ اور جمع مضاف بن کے آتے ہیں تو پھر ایک اور بات کرنی پڑتی ہے ہمیں، تو اس میں سے ہمیں نون کو گرانا پڑتا ہے، یہ ہم نے پڑھا ہوا ہے۔ آپ کو فوراً بولنا چاہیے تھا کہ یہ اس کی رفیع حالت ہے اور نون گر جائے گا، تاکہ میں اپنی بات کی طرف فوراً بڑھ جاتا۔ تو مسلمانی سے 2 کام ہم کریں گے کسی کو مضاف بناتے وقت۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نون گرائیں گے، دوسرا یہ کہیں گے کہ اس میں الف اس کی رفیع حالت کو شو کرتا ہے، تو مضاف مرفوع ہوا نا، تو مسلم آ رہیں گے۔ جب مسلمون میں جائیں گے تو پھر ہم کیا کریں گے، نون کو سب سے پہلے کریں گے، مسلم منہ رہ گئے، ٹھیک ہے نا۔ مسلم منہ پہ پہنچ گئے، اب میں اگلی بات کروں۔